ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہم سب کو اپنی زندگی میں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ان مقدس گھڑیوں اور ان مقدس ایام سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑے کرم کے لمحات ہیں، بڑی رحمتوں والی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والوں کو جتنا نوازتا ہے، اس کی ناقدری کرنے والوں کے لیے اتنی ہی محرومی بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جتنا رمضان مبارک کے لمحات، رمضان مبارک کی گھڑیاں اور رمضان مبارک کے احکام، روزے، قیام اللیل سے جتنا کچھ نصیب ہوتا ہے، جتنا حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی ان سے دور رہنے والے اور اس مقدس مہینے کی حرمت کا خیال نہ کرنے والے اور رمضان مبارک کو کوئی اہمیت نہ دینے والے اتنے ہی زیادہ شقی اور بدبخت بھی اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہیں اور آخرت میں ہوں گے، یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھا جانا چاہیے۔ اس لیے رمضان مبارک جہاں بہت سارے بندوں کی مغفرت اور بخشش کا سامان بنتا ہے، ویسے ہی جس طرح بہت سارے لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے، بخشش کا سبب بنتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، ویسے ہی رمضان مبارک بہت سارے بندوں کے لیے محرومی کا، شقاوت کا اور بدبختی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی محرومی ہے ان حضرات کی، احباب کی، ہم میں سے جو اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کی کوئی قدر نہ کریں۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے اور بڑا ڈرایا بھی ہے۔ رمضان مبارک کی جہاں شان بیان کی ہے، وہاں پر ہی رمضان مبارک کی قدر نہ کرنے اور رمضان مبارک کو ضائع کر دینے والوں کے لیے ڈر بھی سنایا ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، الادب المفرد میں امام بخاری نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث کا حکم صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، اور کما قال، فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ، یا شقی عبد، بدبخت ہوا وہ بندہ بدبخت ہوا، ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا، رمضان اسے نصیب ہوا، اس کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان کی گھڑیاں اسے نصیب ہوئیں، فانسلخ منہ، پھر رمضان گزر بھی گیا، فلم یغفر لہ، اور وہ بخشا نہ گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، کچھ کو بخش آ جاتا ہے اور کچھ نہیں بخشے جاتے، ایسا تو نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو رمضان مبارک میں اپنی بخشش کی کوشش نہ کرے، جو اپنی بخشش جو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نامراد نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اپنی طرف سے جتنی ممکن ہو سکا کوشش کریں گے، وہ مایوس اور نامراد نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ مومنین کا، محسنین کا، نیکوکاروں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے اجر ضائع کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اگر آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، رسول اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں آ گئے، جھک گئے، آپ کا یہ آ جانا یہ اللہ کے حکم کے اور اللہ کی اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جن کو یہ توفیق ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اس کو۔ تو فرمایا شقی جن، بدبخت ہے وہ بندہ، یا شقیہ عبد،
بدبخت ہوا وہ بندہ جس نے رمضان کو پایا، رمضان آیا پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، رمضان آیا اس کی زندگی میں، اس کے لیل و نہار میں، اس کے شب و روز میں رتی برابر تبدیلی نہیں ہوئی۔ رمضان آیا کب سے پتہ ہی نہیں ہے، اور میں بدبخت ہے وہ بندہ یا بدبخت ہوا وہ بندہ جس نے رمضان کو پایا اور رمضان گزر گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا راغم عن خمر ان ادرک رمضان فلم یغفر له او کما قال صحیح علی شواہدہ بشواہدہ، اپنے شواہد کی وجہ سے کہ یہ حدیث صحیح ہے، بہت جگہ پہ آئی ہے اس لیے صحیح حدیث ہے۔ فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو وہ بندہ جس نے زندگی میں رمضان کو پایا اور پھر رمضان جو ہے وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، بخشش کا تمام نہ کر سکا۔ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی بد دعا نہ سیدھی سیدھی، راغم عن رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ ناک کا خاک آلود ہونا کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہونا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ زمین تے اپنے نک نال لکیراں کڈ، کہتے ہیں نا، پتہ نہیں ساڈے پاس آخ دے ناک کے ساتھ ناک رگڑو زمین پر، تو ناک رگڑنا جنا کیا ہوتا ہے؟ ذلت ہوتی ہے نا۔ تو یہی فرمایا ہے ذلیل ہو وہ بندہ۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، خصوصاً نوجوان بچوں، یہ رمضان مبارک برکت والا مہینہ ہے، لیکن برکت اسے نصیب ہوگی جو رمضان کو رمضان سمجھے گا، جو کوئی رمضان کو اہمیت دے گا، اور جس نے رمضان کی قدر نہ کی اور رمضان کی الٹا اہانت کی اور توہین کی اور بے عزتی کی رمضان کی، وہ اس کے لیے یہ اتنا ہی ذلت کا سبب بنے گا، اس کے لیے اتنا ہی یہ پکڑ کا سبب بنے گا، اس کے لیے اتنا ہی یہ رسوائی کا سبب بنے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں۔ اس لیے یہ نہیں کہ بھائی عبادت کی تو ٹھیک ہے، نہ کی تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر رمضان مبارک کو ایسے ہی گزار دیا جیسے یہاں دوسری نبی پاک کے حدیث میں فرمایا باؤدا من ادرک رمضان فیغفر لہ، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ فرمایا دفع ہو جائے وہ بندہ، دور ہو جائے، باؤدا دور ہو جائے، بہت سے ہے نا، فرمایا دور ہو وہ بندہ، دفع ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان پایا اور بخشش حاصل نہ کی۔ یہ ساری حدیثیں میں سنا رہا ہوں، گپاں نہیں، مہربانی کیتا کرو گپاں وچ نبی پاک دے فرماناں وچ حدیثاں وچ تمیز کرنی سیکھو، انساناں والے میدان وچ اتراؤ۔ انسان چیزوں کو پرکھتا ہے، یہ بات کس کی ہے، جس کی بات ہو اس کے حساب سے ویلیو دیتا ہے۔ میری بات ہو، مولوی کی بات ہو، کسی عالم کی بات ہو، رد بھی کی جائے تو کوئی بات نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کل واحد یؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر، حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے، فرمایا دنیا میں کوئی بھی ہو، کتنا بڑا علامہ فہامہ امام ہو، اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر، ہاں یہ قبر والی ہستی، قبر والی ذات، حضور کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں اگر محراب میں بیٹھے ہوں اس طرح تو دائیں طرف سرکار کا روضہ آتا ہے۔ اس قبر والی ذات کی وہ بات کی وہ حیثیت ہے کہ ان کی بات اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے فرمایا ہے، رد نہیں کی جا سکتی، یہ آپ کی ہی شان ہے۔ تو اللہ کے نبی کا اگر فرمان ہو اس کی قدر اس حساب سے کی جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ مومن کے لیے اس سے بڑھ کے بات کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ تو فرمایا دفع ہو جائے وہ بندہ، دور ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان پایا، قدر ہی کی، آ گیا رمضان، چلا گیا رمضان، اس نے قدر نہیں کی، دفع ہو وہ بندہ، اللہ کی رحمت سے معروم ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی یہ بھی صحیح ہے، حدیث مبارکہ فرمایا من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فابعدہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں، فماتا، پھر وہ اس حال میں مرا، فلم یغفر له،
کہ وہ رمضان کی وجہ سے بخشش حاصل نہیں کر سکتا، بخشش نہیں آ سکتا۔ رمضان سے بڑھ کے بخشش کا بہانہ، اس کے رمضان سے بڑا بہانہ کون سا تھا اس کے پاس؟ یہ بھی اس نے ضائع کر دیا۔ اس لیے امام جعفر الصادق کا وہ فرمان میں پہلے بھی سناتا رہا ہوں، ابھی سناتا ہوں۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں جس بندے نے رمضان کو ضائع کیا، اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے، میرے لیے بھی اللہ رحمت کے فیصلے فرمائے، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان سے رحمت اور بخشش سمیٹ سکیں۔ جس نے رمضان کا مہینہ ضائع کیا اور رمضان میں جس کی بخشش نہ کی گئی، نہ ہو سکی، اس کے پاس صرف دو ہی آپشنز ہیں، یا تو اسے اگلا رمضان نصیب ہو زندگی میں اور اس رمضان میں وہ پھر اپنی بخشش حاصل کرے، اللہ کی رحمت حاصل کرے اور رمضان میں عبادات کر کے، یا پھر وہ یہ ہے کہ وہ میدان عرفات میں پہنچے، حج کے لیے جائے۔ وہ یہ دو موقع ہیں اس کے پاس، دو چانسز ہیں۔ رمضان کو اس نے برباد کر دیا، رمضان کو ضائع کر دیا۔ اتنی بڑی اپرچونٹی، اتنا بڑا موقع، جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خود اعلان فرماتا ہے، ہر رات ہر دن اعلان فرماتا ہے آؤ بندو بخشوں، تمہیں بخشوں، اس نے کہا مجھے لوڑ ہی نہیں، اس نے پرواہ ہی نہیں، اللہ کے پیغام کو اس نے سیریس لیا ہی نہیں۔ اتنی ناقدری کی قرآن کی، رمضان کی، اللہ کے فرمان کی۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مان ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا فماتا، پھر وہ مر گیا، فلم یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہ ہوئی، بخشش اس نے حاصل نہ، بخشش حاصل کرنی پڑتی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بخشش، اس نے رمضان میں بخشش حاصل نہ کی، یہ نہیں کہ رمضان اپنی مرضی سے کسی کو بخشوا دیتا ہے اور کسی کو چھوڑ دیتا، نہیں، ایسا نہیں کرتا۔ جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو، ان کی محنت کو جتنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی قدر کرے گا۔ یہ ان کی بات ہو رہی جنہیں رمضان کو سمجھے نہیں، تو فرمایا جس نے رمضان پایا اس کی بخشش نہ ہوئی، فَأُدْخِلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، فرمایا وہ جنت جہنم میں گیا، ادخل النار، وہ گیا جہنم میں، فابعدہ اللہ، اور اللہ رب العالمین کے حبیب نے ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ اسے دفع دور کرے۔ اللہ، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں بھی زیادہ سے زیادہ احادیث آپ کو سنا سکوں، کیونکہ رمضان مبارک کے ہر جمعے پہ الگ موضوع ہوگا۔ تو یہاں پر آج بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان جس طرح رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جس طرح رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ایسے ہی جس طرح رمضان آ کے نوازتا ہے، لوگوں کو رحمت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، مغفرت دیتا ہے، ایسے ہی اس کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے اتنی ہی زیادہ بدبختی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، شاید یہ بھی جس طرح جس نے نماز پڑھی اس کو نور حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں پہلے سنائی کبھی نہیں، بڑی فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو اقام کیا فمن اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو قائم کیا نماز کو اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز جو ہے وہ جس نے اس کا حفاظت کی، من حافظ الصلاۃ، جس نے نماز کی حفاظت کی، کان لہ نورا و برہانا یوم القیامہ، اس کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگا، نجات ہوگی قیامت کے دن یہ نماز۔ اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی، میں لم تکن لہ نور، اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے اس بے استطاعت سے شامل فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس لیے کوئی نور نہیں ہوگا، لم تکن لہ نور ولا نجات ولا برہان یوم القیامہ، نہ اس کے لیے نجات ہوگی، نہ قیامت کے دن اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، برہان بھی نہیں ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وکانا یوم القیامت مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن ابی خلف، ایسے بڑے بڑے کافروں کا ذکر کیا۔ فرمایا قیامت کے دن وہ ہوگا کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے نہیں، حدیث صحیح ہے نہیں، گپ شریف نہیں ہے نہیں۔ فرمایا وہ قیامت کے دن، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا وکانا یوم القیامت مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن ابی خلف، فرمایا وہ قیامت کے فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ کس کے لیے؟ ایک ہی حدیث بارے میں دونوں،
جس نے حفاظت کی اس کے لیے نور ہوگا، نجات ہوگی، بخشش ہوگی، برہان ہوگی، خیر ہوگی، رحمت ہوگی، اور جس نے نہ کی حفاظت اس کے لیے یہ ہے۔ ایسے ہی رمضان کے لیے بھی آتا ہے، جس نے رمضان کی قدر کی اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس کے لیے برکت کی برکت ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے نجات ہی نجات ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے نامراد نہیں کرے گا، اور جس نے نہیں کی تو اس کے لیے یہ کچھ ہے۔ حضور رحمت اللہ نے فرمایا ابعد اللہ اسے دفعہ دور کرے، اور فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ کہ پھر حدیث مبارکہ نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے، فرمایا من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، فلم یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہ، یعنی اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، تو کیا فرمایا؟ فدخل النار فابعدہ اللہ۔ ایسے ملتے جلتے الفاظ ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور اللہ اسے دفعہ دور کرے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہے رمضان المبارک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آوے، صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور مردۃ الجن، اور جو شیطان شریر جن ہوتے ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ایسے بند کر دیے جاتے ہیں کہ جہنم کا کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ وینادی مناد، اور ایک پکارنے والا پھر پکارتا ہے، اسے ہم سنتے نہیں ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، سننے تو شاید کوئی عقل کر جائیں۔ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہاں پر ہمیں اللہ کے نبی کی زبان پر اعتماد کرنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اعلان کرنے والا کرتا ہے، ہم مانتے ہیں ہاں کرتا ہے، اگرچہ ہم نہیں سنتے لیکن حضور نے فرمایا ہے کرتا ہے تو کرتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے، ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ ہمیں سنائی نہیں دیتا لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین اور جنات کو، شریر جنوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے آ دوڑ کے آ، تجھے خیر نصیب ہو، آ خیر کی طرف دوڑ کے آ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی چاہنے والے، اے برائی کرنے والے کون تے شرم کر، رک جا، اقصر، رک جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، فرمایا اور اللہ تعالیٰ پھر ہر رات رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے اے خیر چاہنے والے دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، اور اے برائی چاہنے والے، برائی کا ارادہ کرنے والے، اقصر، اب تو ٹھہر جاؤ، اب تو رک جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان بچوں، رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں، مقدس گھڑیاں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جو ان سے فائدہ اٹھائے گا اللہ کی رحمت حاصل کرے گا، جس نے نہ کیا چلو خیر ہے، خیر والی بات نہیں ہے۔ جس نے رمضان کی قدر نہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار بد دعائیں کی اس کے لیے۔ ایک وہ حدیث مبارکہ آپ نے معروف سن رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ آپ نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا۔ فرمایا میں جب منبر پر چڑھ رہا تھا، سیڑھیاں منبر کی، یہ جبریل ہے جو کھڑا بد دعا کر رہا تھا، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو وہ بندہ، اللہ اکبر، برباد ہو وہ بندہ جس نے زندگی میں رمضان کو پایا اور رمضان کی قدر کر کے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ماہ مبارک رمضان کا احترام کر کے، عبادات کر کے وہ بخشا نہیں کیا، برباد ہو وہ شخص۔ اللہ کے نبی نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جبریل کی اس بد دعا پہ میں نے کہا ہے آمین۔ اور پھر فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، دعا کہیں یا بد دعا کہیں جو مرضی کہیں، جبریل امین نے بد دعا کی، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ برباد ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو زندگی میں پائے بڑھاپے کے عالم میں،
اور ان کی قدر کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کا احترام کر کے، خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، بخشش حاصل نہ کر سکا، برباد ہو وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ ہاں بھائی نوجوانوں، کیا خیال ہے؟ نوجوان بچوں کیا خیال ہے؟ ماں باپ کے سامنے بک بک کرنے والوں، میں کہتا ہوں جو بدتمیز ہے نا اولاد کا، ماں باپ کا نافرمان ہے، میری جھولی چک کے دعا ہے اللہ ان بھی بدتمیز اولاد دے، انہوں پتہ لگ گئے، انہوں چس آوے، جب اس کا بیٹا اس کے سامنے بکواس کرے، اسے پتہ چلے جب میں اپنے ابے کے سامنے بک بک کرتا تھا تو باپ کے دل پہ کیا گزرے، اللہ اسے بیٹا دے اور کم از کم اتنا ہی بدتمیز ہو جتنا بدتمیز یہ ہے۔ شرم کرو بے گھر تو، چھوٹے چھوٹے تمہیں ماں باپ نے پال کے ٹٹی پیشاب دوبارہ صاف کر کے پیشاب کر کے تمہاری ضرورتیں پوری کر کے بڑا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ بندے کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب بندہ خود ماں باپ بنتا ہے۔ بس میرا ذاتی تجربہ زندگی کا یہ، اسے نہیں پتہ چلے گا تب تک وہ اس لیے میرے ماں باپ میں ڈرامہ ہی کرتے تھے، ہمیں جم چھوڑے نہیں کہتے، کھیل کود میں نے جم تھا ہمیں ڈرامہ کرتے تھے۔ جب خود ماں باپ بنتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، پہلے نہیں پتہ چلتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نے بد دعا کیے اور میں نے کہا آمین۔ یہ بد دعا جبریل کرے آمین، اس کے اوپر اللہ کے نبی کہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو قبول نہیں ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا کہتے ہیں جبریل جس بد دعا کو کرے، جو دعا جبریل کرے اللہ کے نبی آمین کہیں، اس کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو خیال کرو، خیال کرو۔ فرمایا رمضان جو پائے زندگی میں گزر گیا، آ گیا رمضان، چلا گیا رمضان، اس نے فکر ہی نہیں کی، برباد ہو وہ شخص۔ حضور کہتے میں نے کہا آمین۔ جو ماں باپ کو پائے، ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے، خدمت نہ کی، خیال ہی نہیں کیا، ماں باپ مر گئے بڈھے، فرمایا برباد ہو وہ شخص، میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا فرماتے ہیں جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل نے وہ دعا کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو نا درود پاک، فرمایا جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے، آپ کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑھ سکے، آپ پر صلوات نہ پڑھ سکے، وہ بھی برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، رمضان مبارک کی یہ گھڑیاں، مقدس گھڑیاں، وہ بندے کو یہی ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ اجے بڑے رمضان پہلے، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی ہاتھوں سے دفن کر دیے کتنے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ، آنکھوں کی بات ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے چلے گئے کتنے احباب۔ میں مثال ایک دیتا ہوں، بڑی یاد آتی ہے ہمارے پکے نماز سے، اللہ کری کہ رحمت کرے، حاجی رحمت چکی والے، بڑی صحت تھی ان کی ٹھیک ٹھاک۔ پچھلے رمضان میں اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ حاجی رحمت چکی والا اگلے سال رمضان ساڈے نال نہیں ہونا، کیونکہ ان کی صحت ٹھیک تھی، بظاہر سے لگتے نہیں تھے۔ تو کیا خیال تھوڑے میرے ساڈے کو تو گارنٹی اگلا رمضان بھی آسی، پھر اگلا بھی آسی، پھر اگلا، لمبیاں اصل آئی ہیں نا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں میں نے بہت ساری آپ کو سنا دی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، یہ رمضان مبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھے، یہ نہ سمجھو اگلا پھر آ جاتی ہون نہیں اگلا صحیح، ایویں شیطان نے تے نفس نے سانو دھوکے پائی رکھنا ہے اور بربادی ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان نصیب ہوا ہے تو اس رمضان کو اس سے نفع اٹھائیں ابھی۔ اس لیے میں آپ حضرات کو اپیل کرتا ہوں، بالکل یہ نوجوان سارے شام کو تراویح میں مجھے یہاں نظر آنا چاہیے، کان کھول کے سن لو سارے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو والدین ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے اپنے بچے، اور آپ یہ نوجوانوں کو اپنے بھائی دوست نظر نہیں آتے، اللہ کے بندو سب کو لایا کرو مسجد میں، آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی آئے گا اور اپنی قبول ہو سی کہ نہ ہو سی، اس کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا پورا۔ اس لیے میں آپ کو سب کو اپیل کروں گا، وہ کس رمضان کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ رمضان اسی جگہ اسی نمازی بن ویسا جس رمضان کی ہم قدر کریں گے۔ اس لیے بچوں، نوجوانوں، بہت مختصر زندگی ہے، بہت مختصر، اور ایسی بے وفا ہے کب ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں ہے، کیا بتا آج ہی مک جائے۔ تو اس لیے کیوں لمبیاں رسیاں سٹی رکھنیاں لمبیاں سے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ راغمان رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، ناک کا خاک آلود ہونا کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہونا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہ زمین کے اپنے نک نال لکیراں کٹ، کہتے ہیں نا، پتہ نہیں ساڈے پاس آخ دیں ناک کے ساتھ، ناک رگڑو زمین پر
تو نہ کرنا جنا کیا ہوتا ہے؟ ذلت ہوتی نا. تو یہی فرمایا ہے ذلیل ہو وہ بندہ. اللہ اکبر. یہ رمضان مبارک برکت والا مہینہ ہے، لیکن برکت اسے نصیب ہوگی جو رمضان کو رمضان سمجھے گا، جو کوئی رمضان کو اہمیت دے گا. اور جس نے رمضان کی قدر نہ کی اور رمضان کی الٹا اہانت کی اور توہین کی اور بے عزتی کی رمضان کی، وہ اس کے لیے یہ اتنا ہی ذلت کا سبب بنے گا. فرمایا من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، فلم یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہ، یعنی اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، تو کیا فرمایا؟ فدخل النار فابعدہ اللہ. ایسے ملتے جلتے الفاظ ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور اللہ اس سے دفع دور کرے. رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں، مقدس گھڑیاں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جو ان سے فائدہ اٹھائے گا اللہ کی رحمت حاصل کرے گا، جس نے نہ کیا چلو خیر ہے، خیر والی بات نہیں ہے. جس نے رمضان کی قدر نہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار بد دعائیں کی اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین. یا رسول اللہ آپ نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا. فرمایا میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا، سیڑھیاں ممبر کی، یہ جبریل ہے جو کھڑا بد دعا کر رہا تھا. کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو وہ بندہ، اللہ اکبر، برباد ہو وہ بندہ جس نے زندگی میں رمضان کو پایا اور رمضان کی قدر کر کے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ماہ مبارک رمضان کا احترام کر کے، عبادات کر کے وہ بخشا نہیں کیا. برباد ہو وہ شخص. اللہ کے نبی نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جبریل کی اس بد دعا پہ میں نے کہا ہے آمین.